السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ پیارے ناظرین، آپ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ اچھے ہوں گے۔ ناظرین، آج میں آپ کے لیے بہت ہی اچھا وظیفہ جو قرآن کریم سے ہے میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ آج جو وظیفہ ہے وہ قرض سے نجات اور رزق میں برکت کے لیے ہے۔ آج کا وظیفہ بہت ہی زیادہ اہم ہے کیونکہ یہ قرآن کی برکت اور قرآن کریم کی آیات مبارکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے شمار ایسے برکتیں رکھی ہے جو یقیناً بہت ہی زیادہ مجرب المجرب ہے۔ یقیناً اس پر اگر ہم عمل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام مسائل کو حل فرما دیتا ہے۔ دوستو، چونکہ قرآن کریم کا جو بھی عمل ہوتا ہے وہ یقیناً بہت ہی زیادہ پاورفل ہوتا ہے، اس لیے میں آپ کو جو بھی عمل بتاتا ہوں آپ میرے چینل میں جائیے، بے شمار ایسے وظائف آپ کو ملیں گے، یقیناً آپ بہت سارے ایسے فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو نماز کی عادت ڈالیے، کیونکہ اس میں بہت سارے ایسے راز چھپے ہیں جو یقیناً آپ کی زندگی بدل جاتی ہے۔ دوستو، آج میں آپ کو جو وظیفہ بتا رہا ہوں وہ رزق میں برکت ہے۔ برکت کیسے حاصل کیا جائے؟ چونکہ روزمرہ کی زندگی میں سب سے بڑی پریشانی کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ کماتے تو بہت ہیں لیکن بچا نہیں پاتے ہیں۔ ہمارے پاس پیسے تو روز آتے ہیں لیکن اس کے علاوہ اتنی پریشانی آ جاتی ہے کہ میرے تمام پیسے کہیں نہ کہیں ڈاکٹر اور حکیم کے پیچھے یا کیس و مقدمہ کے پیچھے خرچ ہو جاتا ہے۔ دوستو، آج جو میں آپ کو بتاؤں گا عمل وہ نوچندی جمعرات کا عمل ہے۔ آپ چاہیں تو اسے نوچندی جمعرات کے علاوہ بھی شروع کر سکتے ہیں، لیکن نوچندی بہتر ہوتا ہے کہ نوچندی کے وقت اس عمل کو کیا جائے۔ نوچندی جمعرات کا انتظار کرنا ہوگا، اور جیسے ہی نوچندی جمعرات آئے تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ پہلے بعد نماز عشاء وضو کرنا ہے، تازہ وضو، چونکہ نماز تو پڑھیں گے ہی، اس کے بعد آپ جب فارغ ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ تازہ وضو کیجئے گا۔ تازہ وضو کرنے کے بعد آپ چاہیں تو کوئی کونا اختیار کیجئے، یعنی خلبت اختیار کیجئے جہاں کوئی نہ آنا جانا کرے۔ زیادہ اچھا یہی ہوتا ہے کہ اکیلا رہے۔ اگر آپ کو ایسا پڑھنا مشکل ہے تو آپ بیچ میں بھی لوگوں کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن کسی سے بات چیت نہ کریں درمیان میں، یا کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے۔ اس لیے مناسب یہ ہوگا کہ آپ مسجد میں ہی پڑھ لیں، یا اگر کوئی عورتیں اس عمل کو کرنا چاہتی ہوں تو وہ کسی کونے میں یا کوئی ایسا گھر چن لے جس میں کسی کا زیادہ آنا جانا اس وقت کے لیے نہ ہو۔ دوستو، اگر آپ مسجد میں اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں تو کوئی کونا اختیار کر لیجئے تاکہ کوئی نمازی آگے پیچھے آپ کو دقت نہ پہنچائے یا کسی طرح کا کوئی بات چیت آپ سے نہ ہو پائے۔ دوستو، اب کرنا یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد آپ کو قبلہ رخ بیٹھ کر بنا کسی سہارے کے آپ کو بیٹھنا ہے، اور اس کے بعد قبلہ رخ ہو کر کے اپنے آلتی پالتی مار کر بیٹھ کر آپ کو کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے، جو بھی درود آپ کو یاد ہو۔ آپ نے درود شریف پورا پڑھ لیا، اب اس کے بعد آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وظیفہ یہ ہے سورہ یاسین۔ اگر آپ کو سورہ یاسین یاد نہیں ہے تو آپ سورہ یاسین دیکھ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، دیکھ کر کے پڑھیں، اور اس کے بعد اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ مستقل آپ کو اس طرح سے بلا ناغہ کنٹینیو 40 دنوں تک پڑھنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس پریشانیوں کا حل نکال دے گا جس پریشانی کے لیے آپ پڑھ رہے ہوں۔ مثلا آپ قرض سے نجات چاہتے ہوں تو سورہ یاسین کی تلاوت کریں، اگر آپ رزق میں برکت چاہتے ہوں تو سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو سے ضرور فائدہ حاصل کریں گے۔ السلام